السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے مرشد ایپیسوڈ 9۔ ریسس کا وقت چل رہا تھا، کلاس روم خالی تھی۔ طلال دبے قدموں سے کلاس میں داخل ہوا۔ وہ بینچوں پر پڑے ہوئے بیگوں کو دیکھنے لگا۔ نگاہ گھومتے گھومتے ایک بیگ پر آ رکی۔ یہ کوہ نور کا بستہ ہے، یعنی 7 والا تحلیل کا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر میز کو کھرچتے ہوئے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ باہر سے 8 ہوئی، فوراً سے باہر کی جانب لپکا۔ کلاس روم کے باہر اسے ایک لڑکی نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے پوچھا، یہ سیکنڈ ایئر کا طلال ہے نا؟ کچھ دیر بعد لڑکیاں کلاس روم میں داخل ہو رہی تھی۔ کوہ نور اور تحلیل بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر چلی آئیں۔ وہ بینچ کے قریب آئی اور تحلیل اندر کی جانب بیٹھتے ہوئے رکی۔ اس کی پہلی نظر بینچ پر لکھے ہوئے اپنے نام پر گئی۔ ہو! باہر کی طرف کھڑی کوہ نور نے فی الفوز بینچ کی جانب دیکھا۔ بینچ پر کھرچ کر لکھا ہوا تھا، تحلیل کھلنڈری۔ کوہ نور سانس نہیں لے سکی تھی۔ تحلیل اور ٹیکسی! یہ اور تحلیل کی چیخ نکل گئی۔ لڑکیاں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب لڑکیاں اکٹھی ہونے لگیں۔ کوہ نور نے شدید غصے سے قمیص کی آستینیں چڑھا لیں۔ یہ کس کی بدمعاشی ہے؟ ایک لڑکی آگے آ کر وہ الفاظ پڑھتی اور حیران رہ جاتی۔ میں نے نہیں کیا، قسم سے میں نے نہیں کیا۔ ہر لڑکی صفائی پیش کر رہی تھی اور کوہ نور سوچ رہی تھی، غالباً یہ کسی ایسے شخص کا کام ہے جو یا تو اس کلاس کا فرد ہے یا پھر ہماری سیٹوں اور بیگوں سے واقف ہے۔ بھیڑ میں کھڑی ایک لڑکی کو اچانک طلال کا کلاس سے بھاگنا یاد آیا۔ ایک منٹ، تحلیل نے اسے دیکھا۔ میں نے ریسس میں طلال کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر تحلیل کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ کوہ نور سے پوچھنے لگی، تمہارا محلے دار ہے نا وہ؟ اور تحلیل اور کوہ نور نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ سمجھ گئی کہ وہ اپنے بھائی کی رسوائی کا بدلہ لینے آیا تھا۔ بلاتے ہیں اس طلال کو، ان میں سے ایک لڑکی بولی تھی۔ اس سے پہلے بات کا بتنگڑ بنتا، کوہ نور فوراً سے کہنے لگی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے تحلیل کو التجا کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہم خود دیکھ لیں گے۔ تحلیل نے شدید غصے سے اپنا پیر زمین پر پٹکا اور سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ ایک دن میں اس بدتمیزی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اور وہ چڑچڑاہٹ میں میز پر ہاتھ بجاتے ہوئے چلا پڑی۔ کینچی سے کترتے ہوئے کپڑے کی آواز دکان میں سنائی دے رہی تھی۔ رجب ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے دکان میں چلا آیا۔ اف! صبح کا نکلا، اب گھر لوٹا تھا۔ بازار کی گرمی کھا کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اللہ دیتے نے نظر پھیر کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ انگریزی کپڑا لینے گیا تھا، پہلے دھلے گا، وہاں نہیں ملا۔ پہلے دھلے گیا، وہاں نہیں ملا، پھر بختے والے گیا، وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اللہ دیتے نے پوچھا، تجھے انگریزی کپڑے دی کی لوڑ پہ گئی؟ یار! اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ طلال کا پینٹ کوٹ سینا ہے، بازار سے مہنگا پڑ رہا تھا۔ ابھی کاٹوں گا، شام تک سیوں گا اور رات کو کاج بٹن کروں گا۔ اللہ دیتے نے بشاشت سے اس سے پوچھا، ہے پھر گیت سنائی دیا کہ کوئی نہیں؟ رجب ذرا مسکرایا اور آنکھیں چینی کر کے بولا، تھوڑی بہت ہو گئی۔ وہ دکان سے باہر جانے لگا۔ اچھا یار، پھر چلتا ہوں۔ اللہ دیتے نے بھی کام دوبارہ سے شروع کیا۔ چل اللہ وارث۔ پیچھے اسٹور سے صلاح الدین صاحب نکل کر آئے۔ اللہ دیتا، ہاں جی چچا جی۔ اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ صلاح الدین صاحب اسٹول کھینچ کر بیٹھے۔ یہ کوہ نور کی کتنی پڑھائی رہتی ہے؟ اللہ دیتا پلٹ کر ہنسا، چچا جی پڑھائی بھی کدی مگدی، ایک کہتی ہے ایم اے کرے گی، ہے کوئی ابھی 5-6 سال کی پڑھائی۔ صلاح الدین صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا۔ اگلے لمحے وہ کہنے لگے، میرے ابا جی کہتے تھے بیٹے کی شادی جب چاہے کرو، لیکن بیٹی کی شادی جس وقت کر سکتے ہو تاخیر نہ کرو۔ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا رجب کے لیے اسے مانگ لوں۔ وہ ایک دم رکا۔ ہے؟ اسے اپنے کانوں سنے پر یقین نہ آیا۔ ہاں جی۔ صلاح الدین صاحب نے اسے چونکا ہوا پایا تو سادگی سے کہنے لگے، میں کہہ رہا تھا رجب کا بیاہ کر دوں، ذمہ داری پڑے گی تو ذمہ دار ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ کوہ نور کو پسند بھی کرتا ہے، لڑکی بھی دیکھی ہے، تیری چچی کو بھی پسند ہے۔ اللہ دیتا حیرت سے میکانکی انداز میں پوچھنے لگا، ایسا رجب نے کہا آپ سے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ لے، ایسی باتیں پی او سی کرنے والی ہوتی ہے۔ او، میں اس کا ابا ہوں، سمجھ گیا تھا اس کے دل کی بات۔ پھر تو مشورہ کر لے بچی سے، ٹھیک لگے تو بتا دے۔ وہ فوراً سے بولا، نہیں چچا جی، پوچھنے کی کیا بات ہے، اس سے بہتر اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ صلاح الدین صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ چل ٹھیک ہے، پھر بھی ایک بار لڑکی سے پوچھ لیں، انشاءاللہ اس جمعے کو رسم کر دیں گے۔ اللہ دیتے نے شاد ہوتے ہوئے سر ہلایا۔
ٹھیک ہے چچا جی۔ صلاح الدین صاحب دکان سے نکلنے لگے تو باہر سے پٹاخ سے آواز آئی، السلام علیکم چچا جی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ دیتا کام کرنے لگا مگر دھیان اس کا باہر ہی تھا۔ الگ سلگ کے بعد کوہ نور اندر چلی آئی، ہاتھ میں اس کے سینی تھی، وہ اس کے لیے کھانے لے کر آئی تھی۔ چل ویے چھٹ دے کم سارے۔ اس نے میز پر اس کے کھانے کی سینی رکھی۔ کالج سے آتے ہی تیری روٹی بنائی ہے، شکر ہے کہ جو سالن دے گئی، نہیں تو مجھے پھر چچی فریدہ سے مانگنے جانا پڑتا۔ ایسی کوئی چڑیل ہے نا؟ اللہ دیتے اسے جھڑکنے لگا۔ اے شش، کوہ نور سہم گئی۔ وہ سختی سے کہنے لگا، آئندہ ایسے مت بولنا۔ کوہ نور نے سر جھکا لیا۔ ماں نہ ہونے والی ساس ہے، پر پھر بھی وہ چونکا۔ وہ سر اٹھا کر شوق ہوئی۔ ہے تو ڈایا نہیں۔ اللہ دیتا خفا ہوا۔ تو نے سن لی باتیں؟ کوہ نور کہنے لگی۔ اب اتنا اونچا اونچا بولو گے تو سنوں گی ہی نا۔ اس نے کینچی رکھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس کے قریب آیا۔ کوہ نور، زندگی تمہیں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں دے گی، جب تک تم لوگوں سے یہ امید کرو گی کہ وہ بھی تمہارے لیے ویسے ہی کھڑے ہو جیسے تم ان کے لیے کھڑی تھی۔ اپنی ساس کے ساتھ اس نسخے کے مطابق زندگی گزارنا۔ کوہ نور نے ایک گہری سانس لی۔ یہ نصیحتیں تو چلتی رہے گی تب تک جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی، اس لیے اب میں جا رہی ہوں آرام کرنے۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر کو دوڑی۔ ارے، اللہ دیتا فکر سے بولا، سیانی ہو جا، تیرا بیاہ کرنا ہے۔ مگر وہ اس کی نصیحت کو انسنا کر کے باہر چلی گئی۔ حاجرہ کورٹ روم میں جج صاحب کے سامنے بیرسٹر گاؤن پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ برابر میں سرکاری وکیل کھڑے تھے جو کہ جج صاحب کے سامنے بحث کر رہے تھے۔ یور آنر، بڑی عجیب بات ہے، قابل بیرسٹر کے موکل پروسیکیوشن پر انگلی تو اٹھا رہے ہیں، مگر انہیں شاید جاننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ملزم کو دیکھا۔ اگر آج اس ملک میں کسی کو کوئی مہلک عارضہ لاحق ہو تو وہ اپنا علاج بیرون ممالک سے کروانا پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی بھی انسان اپنا وکیل باہر سے لانے کے بجائے اپنے ملک سے چنتا ہے۔ حاجرہ کھڑی ہو کر بولی، معذرت۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یور آنر، میرا خیال ہے ہم یہاں ڈاکٹر مقابلہ وکیل نہیں کھیل رہے۔ وہ واپس بیٹھی۔ حاجرہ کا موکل ایک پرائیویٹ ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے پیسہ بنانے کے چکر میں ایک حاملہ عورت کو جان بوجھ کر سیزیرین سیکشن سے گزارا تھا اور اس کے نتیجے میں مریضہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس لیے اس پر قتل کا مقدمہ ہو گیا تھا۔ پروسیکیوٹر چند رپورٹس پکڑے ہوئے آگے چلے آئے۔ انہوں نے ریڈر کو وہ فائلیں دی اور چند قدم پیچھے ہو گئے۔ یور آنر، یہ ہے نجوم اسپتال کی گزشتہ 2 سال کی رپورٹس، جن میں مرحومہ کے علاوہ دیگر کیسز مندرجہ ذیل ہے۔ اس اسپتال کے ڈاکٹر پچھلے 2 سال سے 50 سے زائد سیزیرین سیکشن کر چکے ہیں، مگر ان حاملہ خواتین کی رپورٹس ان کی زچگی کے بالکل ہی مخالف ہے۔ اور صرف زچگی نہیں، یہ ہسپتال مردہ لوگوں کو آکسیجن ماسک لگا کر ان کے خاندان کو گھنٹوں گھنٹوں بھرم میں رکھتا ہے کہ ان کا مریض موت سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر تصاویریں اور کاغذ اٹھائے۔ یور آنر، یہ تصویریں اور یہ مردہ اشخاص کی رپورٹس ہیں۔ اس میں نعش کے جسم کا درجہ حرارت کمرے کے درجہ حرارت سے گر گیا ہے، جو کہ موت کے 2 سے 4 گھنٹے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حاجرہ اٹھی۔ انجیکشن یور آنر، اس سب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آبجیکشن یور آنر، اس سب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قابل پروسیکیوٹر بات کو بڑھا رہے ہیں۔ اسٹینڈ۔ پروسیکیوٹر فوراً سے بولے، یور آنر، میری بات۔ حاجرہ نے لب دبائے، فاتحانہ مسکراہٹ سے ایک نظر انہیں دیکھا۔ ان کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ ڈیولز ایڈووکیٹ۔ جج صاحب نے کلائی پر پہنی گھڑی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، آپ موضوع کے مطابق بات کریں، عدالت کے پاس وقت مختصر ہوتا ہے۔ وہ ٹھہرے۔ کیا آپ مزید کوئی اور ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے قلم ہاتھ میں دبا کر ایک گہری سانس لی اور پھر سر اٹھایا۔ یور آنر، پروسیکیوشن کیس ریسٹ کرتی ہے، اور وہ اپنے بینچ پر بیٹھنے لگے۔ جج صاحب نے حاجرہ کو دیکھا۔ بیرسٹر حاجرہ۔ حاجرہ اٹھی۔ اس نے گلا صاف کیا۔ یور آنر، قابل پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے جن حاملہ خواتین کے ساتھ کیسز پیش کیے ہیں ان سب میں ایک بات مشترکہ ہے، اور وہ ہے کہ وہ حاملہ خواتین ایڈولیسنٹ پریگنینسی سے گزر رہی تھی۔ یور آنر، اس پریگنینسی کے منفی نتائج سمجھنے کے لیے میں عدالت میں ڈیفنس کی جانب سے ایکسپرٹ وٹنس کو بلانا چاہوں گی۔ جج صاحب نے اجازت دی۔ وہ ان کا تعارف دے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ کٹہرے میں کھڑے ڈاکٹر صاحب جج صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے،
یور آنر، میں نے مرحومہ کی رپورٹس کا معائنہ کیا ہے، جس کے مطابق ان کی موت خون کی کمی، پین کلر اور انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے سبب تنفس اور دم گھٹنے پر واقع ہوئی ہے۔ پین کلر انجیکشن کے سوا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ کم عمر لڑکیاں زچگی میں درد برداشت نہیں کر پاتی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں کو نہ چاہتے ہوئے بھی پین کلر انجیکشن کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مرحومہ کی عمر 17 سال تھی۔ ان کی رپورٹس اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک ڈاکٹر کے پاس سیف زچگی کا حل صرف آپریشن ہو سکتا ہے۔ حاجرہ نے آگے بڑھ کر کاغذات پیش کیے۔ مغرب کی ایک رپورٹ کے مطابق موجودہ زمانے کے 12 سے 19 سال کی لڑکیاں انیمیا، خون کی کمی اور آئرن ڈیفیشنسی کی کمی کا شکار ہونے لگتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے وقتوں میں یہ کمی مزید تیزی سے پھیلے گی۔ ابھی تو یہ چند کیسز ہے، آئندہ وقت میں 3 میں سے 1 عورت کو سی سیکشن سے گزرنا ہوگا۔ ایسی بہت سی ڈیلیوریز ہے جو ان کمیوں کے باوجود نارمل اور کامیابی سے ہوئی ہے، مگر یہ کچھ استثنائی صورتحال تھی۔ ایکسپرٹس وٹنس نے اپنی رائے دے دی۔ حاجرہ کہنے لگی، یور آنر، کارونر کی رپورٹ کے مطابق مرحومہ کی موت نشے اور ان کے تازہ ٹانکے کھلنے پر ہوئی ہے۔ اس ماہ کو 5 تاریخ کے شب 2 بجے جب مرحومہ نیند سے جاگی تو انجیکشن کا اثر ان پر غالب تھا۔ انہیں بیت الخلاء استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر اٹھنے کے دوران وہ نشے کی وجہ سے گری اور ان کے ٹانکے کھل گئے۔ رہی بات باقی کیسز کی تو اس میں میرے موکل اسسٹ کر رہے تھے۔ جج صاحب نے استغاثہ کی جانب دیکھا۔ آپ کو حرج نہیں، آپ کو جرح کرنی ہے۔ پروسیکیوٹر صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا، نہیں یور آنر۔ جج صاحب حاجرہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ حاجرہ کہنے لگی، میں مرحومہ کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں، لیکن میرے موکل بے قصور ہے۔ عقب سے ایک عورت دیوانہ وار چلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ ہائے! حاجرہ نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ غالباً لڑکی کی ماں تھی۔ غلط کہہ رہی ہے یہ، تم نے مارا ہے میری بچی کو۔ جج صاحب نے اس عورت کو دیکھا تو کہنے لگے، پلیز انہیں باہر لے جائے۔ وہ عورت چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی اور اسے لوگ باہر لے کر جا رہے تھے۔ قاتل ہے یہ میری بیٹی کا۔ جج صاحب سزا دے اس کو۔ جج صاحب میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور جج صاحب کو دیکھا۔ دیٹس آل یور آنر، تھینک یو۔ سماعت کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے کمرہ عدالت سے سب باہر نکل رہے تھے۔ حاجرہ باہر نکلنے کے لیے بڑھی۔ بینچ پر بیٹھے وکیل بھی اٹھے۔ تم اب یہاں کی عدالتوں کے لیے کچھ بہتر ہو رہی ہو۔ اس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ شکریہ باجوہ صاحب، آپ نے یہاں سیٹل ہونے میں میری بہت مدد کی ہے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھ کر اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ حاجرہ ذرا مسکرائی۔ باجوہ صاحب، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں بیرسٹر وگ پہننے کا رواج نہیں، مگر یہاں بیرسٹر کہلوانے سے زیادہ بہت کام ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ وہ کام جو کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میں کامیاب ہو گئی ہوں، وہ آج ہی ماضی کے جھروکے سے اس بے بس حاجرہ کو دیکھ سکتی تھی۔ ہم نے تمہارا رشتہ دیکھا ہے حاجرہ، داجی اس کے سامنے بیٹھے اسے سادگی سے بتا رہے تھے۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ لڑکے کی تصویر تم دیکھ چکی ہو اور مجھے امید ہے تم میری بات کا مان رکھو گی۔ میرے خیال میں اتنی تعلیم بہت ہے۔ میں تو تمہیں گرجاک سے باہر بھیجنے کے بھی حق میں نہیں تھا، مگر تب تمہارے لیے یہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ شاید مزید میں تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دے دیتا، مگر اب تمہارے سر پر تمہارا باپ نہیں ہے۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہر کوئی میرا ہی گریبان پکڑے گا، اس لیے میں تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ سر جھکائے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ کی اجازت کون مانگ رہا ہے داجی؟ علم کی اجازت تو مجھے آج سے کئی صدیوں پہلے مل چکی ہے۔ وہ خاموش رہے۔ وہ سر جھکائے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کے خیال میں لڑکی شادی کر کے گئی تو مر گئی۔ ٹھیک ہے داجی، میں مر گئی۔ آپ کو مارنے سے غرض ہے تو میں مر گئی، لیکن میں آگے پڑھوں گی۔ بس آپ اتنا سا کام کرے، میرے نام ابا جی نے جہیز کے لیے جو دکان چھوڑی ہے اسے بیچ دے اور رقم مجھے دے دے۔ کل جب میں قابل بن جاؤں گی تو میں اپنا جہیز خود بن جاؤں گی۔ وہ وہاں رہنا چاہتی تھی، وہ اپنے بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مگر نیلوفر ہر روز اس کے ماضی کو کرید کر اس کے سامنے لے کر آتی۔ لوگوں کو اٹھتی ہوئی نظریں اسے ہراساں کرتی، ہر وقت اسے بدنامی کا خیال بے چین کر دیتا۔ وہ دن رات دعائیں کرتی کہ اس کا نام اسام کے نام سے نہ جوڑا جائے، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ لوگ تو بولتے ہیں، لوگ کب چپ رہتے ہیں؟ لوگوں کو تو بولنا تھا، مگر اس نے یہ طے کیا کہ اسے کیا کرنا تھا، اسے لوگوں کا منہ بند کیسے کروانا تھا۔ حال میں بیرسٹر حاجرہ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے آئے۔
باجوہ صاحب، ہمارا ملک بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ باجوہ صاحب نے اس کی بات کی تائید کی۔ بالکل، اور انشاءاللہ ہوگا۔ ہم وکیل بنائیں گے اس ملک کو بہتر۔ ہم وکلا نے ہی اس کی بنیاد ڈالی تھی اور اب ہم وکلا ہی اس بنیاد کو عمارت بنائیں گے۔ یہ سن کر ہاجرہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ مگر باجوہ صاحب، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی ابھی بھی بہت کمی ہے اور مجھے حیرت ہے ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک ہمارے مقابلے میں کتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ اب آپ عمان کو ہی دیکھ لیں، کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، یہاں ٹیکنالوجی ہوتی تو امریکہ کی طرح یہاں بھی کتنی مرڈر مسٹریز حل ہو جاتی، کتنی ریپ وکٹمز کو انصاف مل جاتا۔ لیاقت علی خان کو امریکہ اور پاکستان میں بڑی مماثلت معلوم ہوتی تھی اور بالکل درست ہوتی تھی۔ امریکوں نے اپنی توجہ کی زراعت سے صنعت کاری میں تبدیل کر لیا، مگر ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ اور زراعت میں کوئی برائی نہیں، مگر ہمارے کسان اپنے حق سے محروم ہیں۔ اس سب میں آپ ہی بتائیں، ہم خوشحال قوم بن کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا کچھ ہے جو آج اس ملک میں ہونا چاہیے تھا پر وہ نہیں ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے کرپٹ لیڈر ہے۔ سچ کہوں، یہاں قائد اور لیاقت علی خان جیسا ایک بھی نہیں۔ باجوہ صاحب نے اس کی بات سن کر ایک طویل سانس باہر کو خارج کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، مگر قصور تو عوام کا بھی ہے، جو سب جاننے کے باوجود دیانت لوگوں کو الیکٹ کر رہی ہے۔ کسی خیال سے ہاجرہ نے ان سے پوچھا، اچھا باجوہ صاحب، مجھے آپ سے ایک ذاتی مسئلے پر مشورہ کرنا ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ جی بیرسٹر ہاجرہ، کیا آپ الفت رقاصہ کو جانتے ہیں؟ الفت، جس کا تعلق مدھو خلیل گاؤں سے تھا، اس نے انہیں زیرک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ذکر پر ان کی بھویں اٹھا۔ الفت کے نام پر آپ نے مجھے کافی پرانا قصہ یاد کروا دیا۔ بہت پرانی بات ہے جی، میں اسی پرانے قصے کو آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ باجوہ صاحب یاد کرنے لگے۔ الفت رقاصہ کا صحیح نام اقرا تھا۔ آج سے 15 سال قبل اس کا شمار ایک کم عمر اور حسین ترین رقاصہ میں ہوا کرتا تھا۔ بدماشوں اور گنڈوں کی محفلوں میں اس کا رقص لازم سمجھا جاتا تھا، مگر پھر اچانک خبر آئی کہ وہ غائب ہو گئی۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا اس نے رقص چھوڑ دیا تھا، اور اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ اس کے پیچھے ایک بدماش تھا، چیتا، شاید چیتا نام تھا اس کا۔ ہاجرہ بغور ان کی بات سن رہی تھی۔ کہا جاتا ہے چیتے نے الفت کے لیے اس کے ساتھیوں کا قتل کیا تھا، مگر چونکہ الفت مفرور تھی تو وہ اس سے مل نہیں سکی۔ انہی دنوں آپ کے والد اور چچا بھی پاکستان سے فرار ہوئے تھے اور تب کے SHO پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ پرانے کیسز میں الفت کے ساتھ سردار کا بھی نام آتا ہے۔ پولیس کے مطابق چیتے کے ساتھ جو بندے الفت کو لینے گئے تھے وہ سردار کے آدمی تھے، مگر سردار نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے اپنا نام کورٹ تک جانے سے پہلے ہی کلیئر کروا لیا تھا۔ یہ سب تو سرسری معلومات ہے جو اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ ہاجرہ نے انہیں جھٹ سے پوچھا، کیا مجھے یہ ساری معلومات تفصیل اور کاغذات کی مل سکتی ہے؟ تو مل تو سکتی ہے، لیکن باجوہ صاحب کہنے میں ہچکچائے۔ وہ کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، پولیس جتنا منہ کھولنے کے لیے مانگے گی میں اتنا ہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں اس کی دلچسپی دیکھ کر تجسس ہوا اور وہ پوچھنے لگے، مگر ہاجرہ، آپ کو اتنی پرانی بات جان کر کیا کرنا ہے؟ آپ اس سے اپنے والد تک نہیں پہنچ سکتی، وہ بہت دور نکل چکے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، مگر الفت کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب صرف وہی مجھے دے سکتی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر پوچھنے لگی، ویسے باجوہ صاحب، چیتا بدماش وہی ہے نا جس نے 25 افراد کا قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں وہی ہے، مگر یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ رپورٹڈ کیس میں شاید 7 یا 8 قتل ہے۔ ہاجرہ بے اختیار بولی، ایک اور بات پوچھوں باجوہ صاحب؟ وہ الجھ سی گئی۔ جی، آپ کی رائے میں 25 قتل کرنے والا شخص کیسا ہو سکتا ہے؟ باجوہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے، بڑی معذرت بیرسٹر ہاجرہ، یہ قوم ایک بدترین جج ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے چین دل اور ماضی کی الجھنوں میں گڑمڑ ہوتے ہوئے الجھ رہی تھی۔ باجوہ صاحب کی رائے نے اسے بے قل کر دیا تھا۔ یہ قوم ایک بدترین جج ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سڑک پر تیزی سے گاڑی چل رہی تھی۔ الفت، محبت، اس نے بائیں جانب گردن گرا کر ہاتھ رکھا۔ سردار اور چیتا بدماش، اس نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ 25 قتل، اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ 25 قتل کرنے والا انسان کیسا ہے تو وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بستہ کندھے پر لٹکا کر روڈ پر چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کم عمر تحلیل اور عبدالتواب بھی تھے۔
تحلیل ہر 2 منٹ بعد روتے روتے مڑتی اور اسے دیکھ کر کہتی، باجو میں تھک گئی۔ وہ ہر روز اپنے قریب ایک شخص کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے گردن موڑ کر دیکھا تو گھبرا گیا۔ ارے اس کا توازن بگڑا۔ وہ ذرا چوکی، سائیکل سڑک پر ٹیڑھی میڑھی ہو کر جاتے ہوئے گری اور اس نے آنکھیں میچ لی۔ تیرا بیڑا غرق۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے زمین پر گری ہوئی سائیکل کے پہیے گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ دودھ والا صبح سویرے اس نوجوان پر برس رہا تھا۔ وہ زمین پر اوندھا گرا ہوا شرمندگی سے آنکھیں میچ کر سر ہلانے لگا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ اس کے کہے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ فوراً سے تحلیل کا ہاتھ تھام کر آگے چل پڑی۔ چھٹی کا وقت ہوتا تو بچوں کو لیتی اور پھر پاپیادہ گھر تک سفر کرتی۔ چلو خاموشی سے چلو، جو بچہ چپ کر کے چلے گا میں اسے نان ٹکی کھلاؤں گی۔ نان ٹکی؟ تحلیل نے خوشگواری سے پوچھا تھا۔ حاجرہ نے مسکرا کر اس کی تصحیح کی تھی۔ ہاں، نان ٹکی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ تبھی اسے عقب سے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ وہ فوراً پلٹی تو فوری وہ لڑکا سائیکل گھما کر جانے لگا۔ سنو، اس نے رفتار بڑھائی۔ تحلیل اور عبدالتواب بھی پلٹے۔ حاجرہ چیخ کر بولی، سنو، کچھ نہیں کہوں گی، رکو، خدا کے لیے رکو۔ دور جاتی ہوئی سائیکل ایک دم رکی۔ وہ بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کی جانب چلی آئی، مگر وہ پلٹا نہیں۔ وہ سر جھکا کر آنکھیں موندے ہوئے شرمندہ کھڑا تھا۔ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے پتا ہے تم کافی مہینوں سے میرا پیچھا کر رہے ہو۔ گھر بنتا نہ ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتی۔ وہ دھیرے سے سائیکل موڑتے ہوئے پلٹنے لگا۔ دائیں گال پر صبح گرنے کے سبب خروش تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بے چینی میں دانتوں سے لب کاٹتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ حاجرہ کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں لگاؤں گی شکایت، اور نام پتہ کروانا ہوتا تو کب کا کروا لیتی۔ تم سے پوچھ رہی ہوں، بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے لب دبا کر کھولے۔ نام؟ حاجرہ نے بھویں اٹھائی۔ شاز۔ وہ بغور اس کی سائیکل کو دیکھتے ہوئے آگے آئی۔ میری بہن کو اپنی سائیکل پر بٹھاؤ، بہت تھک گئی ہے۔ ہاں؟ وہ اس کے رد عمل پر دم بخود رہ گیا۔ سنا نہیں، میری بہن کو اپنی سائیکل پر بٹھاؤ۔ وہ تھوڑا غصے سے بولی تھی۔ وہ فوراً سے کہنے لگا، اچھا۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا اور کٹتا چلا جا رہا تھا۔ آج وہ اس شخص کی بیوی تھی اور اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر کوئی اس سے پوچھتا وہ 25 قتل کرنے والا شخص کیسا تھا تو وہ کہتی، با ادب، بہت شرمیلا اور بہت حساس۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ مانگے وہ شخص میرے ساتھ چلتا رہا۔ میں نے کبھی اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، وہ پھر بھی میرے ساتھ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں اب شاید کبھی پاکستان واپس نہیں آؤں گی۔ وہ سادگی سے اسے بتا رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور وہ بھی خاموش رہا۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ حاجرہ نے ان کے درمیان چھائی ہوئی خاموشی کو توڑا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا اور اسے دیکھا۔ میں انتظار کروں گا تمہارا۔ چلو میں جا رہی ہوں۔ کندھے پر بستے کا ہینڈل برابر کرتے ہوئے پلٹی۔ سنو؟ اس نے اسے دیکھا۔ ہاں؟ اس نے پیچھے باندھے ہوئے ہاتھ آگے کیے اور دائیں ہاتھ کی بند مٹھی کھولی۔ ہاتھ میں کلپ نما تتلی کی سنہرے رنگ کی پن تھی۔ وہ پن دوسری پنوں سے لمبی اور بہت مضبوط تھی۔ حاجرہ نے پہلے غور سے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس پن کو۔ اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا، یہ ٹوکن؟ حاجرہ نے سر ہلایا۔ اچھا۔ اس نے وہ پن اس سے لے لیا اور اسے دیکھا۔ وہاں جا کر رابطہ کروں گی۔ تم کبھی کبھی مجھ سے بات کر سکتے ہو، اب اتنی ظالم نہیں میں۔ اس کے بات کرنے کا لہجہ سادہ تھا لیکن پھر بھی انداز سخت تھا۔ وہ تب کا اب مسکرایا۔ مجھے پتا ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے ہوئے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میں 1000 بار تمہارا انتظار کرنا پسند کروں گا، اس امید سے کہ ایک دن مجھے تمہارا انتظار نہ کرنا پڑے۔ حاجرہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ الٹے قدم اٹھائے ہوئے جانے لگی اور اسے دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے پلٹی اور وہ اس سے اپنی سیاہ تابہ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اور تب سے وہ مجھ سے یوں بچھڑا کہ اس نے مجھے واپس آنے تک یاد ہی نہ کیا۔ گاڑی رکی۔ اس نے کھڑکی پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو آ کر چھو گیا۔ وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے اٹھی۔ لیکن کیوں؟ شادمانی یشما گنگناتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھی۔ رجب کو چھوڑ کر بھٹی خاندان کے تمام افراد صحن میں جمع تھے۔ طلال چارپائی پہ بیٹھے ہوئے جھٹ سے بولا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں نے اسے کوئی بھابھی کہہ کر نہیں بلانا۔ یشما نے بھی ہاتھ اٹھایا اور میں بھی اس کو چچی نہیں بولوں گی۔ ہوں؟ اس نے ناک سکیڑ لی۔ چچا نے ہم سے پوچھا بھی نہیں اور اس کو کوہ نور کو پسند کر لیا۔
اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ چچا اسے ہمارے ساتھ بٹھا کر فلمیں کیوں دکھاتے تھے۔ طلال نے تالی بجائی۔ خیر، سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ گلشن کو شادی کی تیاریوں کی منصوبہ بندی اور گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ اسے ہونے والے خرچے کا خیال مسلسل ستا رہا تھا۔ بھائی کو خط لکھ دیتے ہیں، فون پر سرسری بتا دیتے ہیں اور خط میں تفصیل سے بتا دیں گے۔ یشما باپ کے ذکر پر جذباتی ہو گئی۔ ابو شادی پر آئیں گے کیا؟ فریدہ خانم مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں ہاں آئے گا، ضرور آئے گا، آخر اتنے سالوں بعد ہمارے خاندان میں خوشی کا موقع آ رہا ہے۔ طلال فوراً سے اٹھا، میں نوٹ پیڈ لے کر آتا ہوں۔ سب اپنی فرمائشیں بھائی کو لکھ دیتے ہیں۔ میرا تو پینٹ کوٹ، یشما چہک کر بولی، میری گھڑی اور پرفیوم اور امی کے لیے آرٹیفیشل نیکلس۔ فریدہ خانم خفا ہوئی، ماں کا ہی سوچے تو۔ صلاح الدین صاحب ہنس پڑے، چلو کیا ہو گیا ہے؟ وہ رکے اور پھر کہنے لگے، بوسکی کا تھان لکھ دوں؟ سب آدمی اسی کی قمیض بنوا لیں گے۔ فریدہ خانم کہنے لگی، دلہن کے لیے نیلے رنگ کا شنیل کا کپڑا اور میرے لیے مہرون رنگ کا، ملکہ اور گلشن کے لیے سبز رنگ کا، اس پر لاہور سے کام کروائیں گے۔ یشما نے آزردگی سے دادی کو دیکھا اور گلا کیا، دادو میرے لیے نہیں؟ فریدہ خانم نے اس کا گال تھپک کر، پتر رواج نہیں کنواری لڑکیاں شنیل پہنے، مجھے لہنگا یہیں سے بنوا دیں گے۔ یشما نے منہ بسور لیا، نہیں مجھے تو شنیل ہی پہننی ہے۔ طلال نے پیچھے سے آتے نوٹ پیڈ اس کے سر پر مارا تو چیخ پڑی، چاچو! صلاح الدین صاحب خفگی سے بولے، طلال! وہ ہنستے ہوئے چارپائی پہ بیٹھا۔ ہاں جی ابا، وہ اب نرمی سے بولے، نہ مارا کر، ایک ہی بھتیجی ہے تیری۔ طلال نوٹ پیڈ کھولتے ہوئے بڑبڑایا، ایک ہی رہے۔ گلشن کو برا لگا، کبھی اچھی بات نہ کرے طلال۔ فریدہ خانم کہنے لگی، او ہو، اس کا کہنے کا مطلب ہے اللہ تجھے پتر دے۔ طلال ہنسی دباتے ہوئے بال پین کھولنے لگا۔ گلشن جھٹ سے بولی، طلال رکھ اس قلم کو۔ وہ رکا، جا کر سیاہی والا قلم لے کر آ۔ وہ پیچھے اشارہ کر کے بولی، وہ پڑی ہے دوات۔ طلال بیزاری سے اٹھا، پر جائی تو کنجوسی رہی، ہائے 4 روپے کا بال پین، وہی ضائع کرنا ہے، امتحان میں استعمال کرنا اس کو۔ نیچے کمرے میں رجب زمین پر کپڑا بچھا کر اسے فٹ سے ناپنے کے بعد اس پر چاک سے نشانیاں لگا رہا تھا۔ اس نے چاک پیچھے رکھتے ہوئے کینچی اٹھائی، بسم اللہ، اور اس نے کپڑا کاٹنا شروع کیا، مگر رکا، کینچی میں کپڑا اڑا۔ اوہ! اس نے گھبرا کر فوراً سے کینچی پیچھے کر لی، یہ کینچی تیز نہیں۔ وہ سوچنے لگا، دکان سے ہی لے آتا ہوں، کپڑا خراب ہو گیا تو میرا 700 روپیہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ اٹھا، لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر گیٹ کی جانب چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے دروازہ بند کیا۔ گلی میں نکلتے ہوئے اس نے سوچا، دکان میں ایک سلک کا لال پیس پڑا تھا، اس سے رومال بنا لوں گا۔ وہ گلی سے نکلا اور دکان کی جانب چلا آیا، یار اللہ دتے! وہ دکان میں داخل ہوا۔ اللہ دتا سرخ رنگ کا سوٹ استری کر رہا تھا۔ اللہ دتا کہنے لگا، سننے میں آیا ہے میری بہن کی سہیلی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، وہ اجلت میں تھا، وہ دفع کر اس نے خود توڑی ہے۔ یہ سن کر اللہ دتا چونک کر رہ گیا۔ اینا چنگا منڈا تے ہے سی، یہ اپنی بہن سے پوچھے کہ کتنا چنگا ہے۔ اس نے بات کو رفع دفع کیا، اچھا چنگا تھا کہ نہیں چنگا تھا، چھوڑ، تو مجھے کینچی دے۔ اللہ دتے نے جھک کر دراز کھولا اور کینچی نکالی۔ رجب میز پر انگلیاں تھپتھپاتے ہوئے نگاہیں پھیر کر دیکھنے لگا، اے لے۔ اللہ دتے نے اسے کینچی پکڑائی، شکریہ۔ اس نے یہ کہہ کر اس سے کینچی لی اور دکان سے نکلنے لگا، مگر رکا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی سینی دیکھی، یہ برتن دے آؤں کوہ نور کو؟ اللہ دتا قمیص کی آستین پلٹ کر اس پر استری رکھتے ہوئے بولا، او رہنے دے، کوئی لوڑ نہیں، اب جتنی دیر تک بیاہ نہیں ہوتا میرے گھر نہ وڑی کی۔ رجب نے چہرے کے زاویے بگاڑ لیے، کی آخیائے، کس کا بیاہ؟ اور تجھے لڑکی دے کس نے دی ہے گنجینا؟ وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ دتے نے بڑے سڑے ہوئے انداز میں دھیرے دھیرے سر اٹھایا، میرے نال مخول نہ کرے، خون والا سالا ہوں تیرا، تمیز نال گل کر، جے میں نہ کر چھڈی نہ فرپتا لگنا اے تینوں۔ یہ سنتے رجب کو ایک جھٹکا لگا، ایک منٹ کیا کہا؟ سالا، وہ بھی تو اور میرا؟ میں مخول کر رہا ہوں یا تو مخول کر رہا ہے؟ پاگل ہے پتر! اللہ دتے نے اسے ہاتھ دکھایا، تیرے ابا جی رشتہ مانگ گئے ہیں، اب ڈرامے بند کر۔
रजब को कानों में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो संजीदा हो गया। यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोहिनूर मेरी बहन जैसी है, तुझे पता है, और अभी मैं कमाता क्या हूँ। अल्लादी तब ही संजीदा हो गया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हुआ। जेब में 1 रुपया नहीं है और शादी कर लूँ, अब्बा को ना कर दे और मैं भी बात करता हूँ। उसकी आंखें पीछे की जानिब देखते हुए फैलने लगी। दूसरा, अभी बच्ची के दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात मत डालना। यार उसे पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। शादी करके क्या करना है? देखा नहीं मलका का क्या हाल हो रहा है? उसे कोहनी के करीब एक लम्स महसूस हुआ। पीछे हटे। कोहिनूर की आवाज़ पर वो ज़रा चौंका। उसने मेज़ पर से गंदे बर्तन उठाए। कोहिनूर, उसकी आवाज़ में बौखलाहट थी। कोहिनूर बर्तन उठाकर बाहर निकली तो रजब कैंची रख कर उसके पीछे आया। उसने उसकी कोहनी गिरफ्त में लेकर उस पर फट पड़ी। खबरदार! वो उस पर गरज पड़ी। रजब का हाथ कपकपाते हुए छूटा। उसकी आंखों में सुर्ख डोरियां फैलने लगी। वो दरश्ती से उसे तंबीह कर रही थी। खबरदार, जो आपने अपनी सर्द महई से मेरे दिल की तरफ निगाह डाली। सफाक कातिल है आप, वो कातिल जिसने बड़ी सफाकी से मेरे दिल का खून किया है। कोहिनूर ने गुस्से से उससे बर्तन पकड़ा। ये पकड़े। वो ठिठक कर रुका और वो तेज़ी से दौड़कर सीधा सड़क पर जाने लगी। उसने अब तक दिमाग से अंदर आते मेज़ पर सीनी रखी। अल्लाह इतना खाली खाली नज़रों से उसे देख रहा था। उसने कैंची उठाई और सख्त गुस्से से बड़े बड़े डग भरते हुए बाहर जाने लगा। गली में आकर उसका गुस्सा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। वो बाहर गेट पर आया तो उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। ओहो! वो मुसलसल मुक्के मार मार कर दरवाज़ा खटखटा रहा था। की हो गया है रज्जब? गुलशन सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। तौबा है, यारा ना लगवा कर शादी हो रही है। यारा न लगवा कर शादी हो रही है। जिसको देखो उसको इसकी शादी के इश्क चढ़े है। मेरे बंदे का किसी को ख्याल नहीं, बस खत लिखा जा रहा है तो अपने ज़ाती मफाद के लिए। देखो ज़रा, अब किधर गई अब्बा जी की गैरत और इज्जत। उसने गेट खोला और रज्जब गज़ब से चीखते हुए अंदर दाखिल हुआ। एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। गुलशन ने हैरत से उसे देखते हुए दरवाज़ा बंद किया। उसकी गरज पर ऊपर बैठा हुआ भट्टी खानदान चौंक कर रह गया। ना कर आया हूँ मैं। वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने ज़ोर से दरवाज़ा मारते हुए अंदाज में बंद कर दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या हो गई। जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।